Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. تو سب سے پہلے آپ کے سامنے حوالہ ہے الفاروق کا، اور الفاروق کے صفحہ نمبر 66 میں حضرت عمر کی شہادت 26 ذی الحجہ 23 ہجری کو ہوئی، اور سبب اس کا یہ بیان کیا کہ مدینہ منورہ میں فیروز نامی ایک پارسی غلام تھا جس کی کنیت ابو لولو تھی۔ یاد رکھیں کہ یہ پارسی نہیں تھا، یہ مسلمان تھا، اور اسے بعض علماء اہل سنت نے مسیحی بھی کہا ہے، کیونکہ بچپن میں اس کو دین کے نام پر عیسائی اٹھا کے لے گئے، بعد میں دین کے نام پر مسلمان لے آئے۔ اب ایسے عالم میں کیا ہوتا ایک آدمی کا، اور اس نے کیا کیا پھر، تو یہ آپ کے سامنے واضح ہے۔ مدینہ منورہ میں فیروز نامی ایک پارسی غلام تھا جس کی کنیت ابو لولو تھی۔ اس نے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر شکایت کی کہ میرے آقا مغیرہ ابن شعبہ نے مجھ پر بہت بھاری محصول مقرر کیا ہے، آپ کم کر دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعداد پوچھی، اس نے کہا روزانہ 2 درہم، کٹ میں لکھتے ہیں تقریباً 7 آنے اس زمانے کے حساب سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تو کون سا پیشہ کرتا ہے؟ بولا کہ نجاری یعنی بڑھئی، نقاشی یعنی رنگ کا کام یا پینٹنگ کا کام، اور آہنگری یعنی لوہار کا کام۔ فرمایا ان صنعتوں کے مقابلے میں رقم کچھ بہت نہیں۔ فیروز دل میں سخت ناراض ہو کے چلا گیا، اور اس کے بعد آپ کے سامنے ہے کہ یہی چیز ان کے قتل کا سبب بنی۔ ذہن میں رکھیں کہ ان کے قتل کا جو اصل سبب تھا وہ یہ تھا کہ غلام نے آ کے اپنے آقا کی شکایت کی، اور انہوں نے اپنے دوست اور اپنے گورنر کو اہمیت دی اور ایک غریب کی بات کو نہیں سنا۔ اس میں قطعاً کوئی موضوع اسلام اور کفر کا یا یہ کہنا کہ جی ایرانیوں نے انتقام لیا ہے، اس نے اپنے پرابلم کو سامنے پیش کیا، اور جب جواب نہیں ملا تو اس نے یہ کام کیا۔ تاریخ ملت کی جو تالیف ہے جناب مفتی زین الدین عابدین سجاد میرٹھی اور مفتی نظام اللہ شہابی اکبر آبادی کی، تو وہ پیج نمبر 291 میں بھی اسی موضوع کو لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات زخمی ہونے کے تیسرے دن 27 ذی الحجہ 23 کو بدھ کی رات میں واقع ہوئی، اور دوسرے دن صبح کو دفن کر دیا گیا۔ سامنے حوالہ ہے تقریب التہذیب کا، اور اس کا ترجمہ کیا ہے مولانا نیاز احمد نے، اور یہ لکھی ہے علامہ ابن حجر عسقلانی نے، اور اس کے پیج نمبر 658 میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ ہے کہ آپ کی وفات یا شہادت ہوئی ذی الحجہ کے مہینے میں۔ اس میں تاریخ بیان نہیں ہوئی لیکن مہینہ بیان ہو گیا۔ خلفاء جلال الدین سیوطی کی، اور یہاں پر اسباب شہادت میں واضح لکھا ہوا ہے کہ زہری کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ کسی نابالغ لڑکے کو مدینہ منورہ میں باہر سے داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ ایک بار حاکم کوفہ حضرت مغیرہ بن شعبہ، اب یہ وہ مغیرہ بن شعبہ ہے کہ جو شراب کے جرم میں بھی اسے سزا ہوئی اور زنا کے اس میں بھی اس کے لیے مقدمہ ہوا، لیکن ایک شخص بعد میں غائب ہو گیا۔ یہ مغیرہ ابن شعبہ نے کوفے سے آپ کو لکھا کہ یہاں ایک بہت ہی ہوشیار اور کاریگر لڑکا موجود ہے، اس کو بہت سے ہنر آتے ہیں، لوہار اور بڑھئی کا کام خوب اچھی طرح کرتا ہے، نقاشی بہت عمدہ کرتا ہے۔ اگر آپ اس کو مدینہ میں داخلے کی اجازت دے دیں تو میں اس کو وہاں سے روانہ کر دوں تاکہ وہاں پہنچ کر اہل مدینہ کے کام آ سکے۔ آپ نے اس کو مدینہ میں داخلے کی اجازت دی اور لکھ دیا کہ یہاں بھیج دو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کوفے میں اس پر 100 درہم کا خراج عائد کر رکھا تھا۔ یہاں مدینہ آ کر اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت مغیرہ کی شکایت کی کہ انہوں نے مجھ پر بہت ٹیکس لگا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹیکس زیادہ نہیں ہے۔ حضرت عمر کا جواب اس کو بہت ناگوار گزرا، اور غصے سے تلملاتا ہوا واپس آ گیا۔ چند روز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پھر بلایا اور فرمایا تو کہتا تھا کہ اگر آپ کہیں تو میں ایک ایسی چکی تیار کر سکتا ہوں جو ہوا سے چلے گی۔ اس نے کڑوے تیوروں کے ساتھ جواب دیا کہ میں آپ کے لیے ایسی چکی تیار کروں گا جس کا لوگ ہمیشہ ذکر کیا کریں گے۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لڑکا مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ پھر اس کے بعد بیان ہوتا ہے کہ تاریخ شہادت و تدفین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 26 ذی الحجہ 23 ہجری بروز چہارشنبہ شہید ہوا، اور یک شنبے چاند رات کو یعنی محرم کی چاند رات کو دفن کیے گئے۔ اسی تاریخ الخلفاء کا عربی کا متن ہے کان عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد سے لے کے یہ پہلا موضوع ہے، اور پھر تاریخ اس کی جو ہے وہ بیان ہوئی ہے پیج نمبر 244 پر، کہ جس میں واضح لکھا ہے لِأَرْبَعِ بَقِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ کہ ذی الحجہ کے 4 دن پہلے جو ہے آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ تاریخ طبری اب آپ کے سامنے ہے، جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر ہے 214۔ فاروق اعظم کی شہادت ایک بات واضح کی ہے، اور وہ یہ کہ ایک دن حضرت عمر بازار میں گشت کر رہے تھے، آپ کو مغیرہ بن شعبہ کا غلام ابو لولو ملا۔ وہ عیسائی تھا،
وہ بولا اے امیر المومنین آپ مغیرہ بن شعبہ سے میری سفارش کر دیں کیونکہ مجھ پر بہت بڑا خراج لگا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا تم کتنا خراج ہے؟ وہ بولا روزانہ 2 درہم۔ آپ نے پوچھا تمہارا کیا پیشہ ہے؟ وہ بولا میسن بڑھئی ہوں، نقاش ہوں، لوہار ہوں۔ اس پر آپ نے فرمایا چونکہ تم کئی کام کرتے ہو اس لیے تمہارا خراج زیادہ نہیں ہے۔ یہ چیز سبب بنی، اس نے ان پر حملہ کیا۔ اب پیج نمبر 215 پر یہاں پر واضح ہے کہ اس نے خنجر سے حملہ کیا، اور اس کے بعد پیج نمبر 217 آپ کے سامنے ہے کہ جس میں لکھا ہے وفات و تدفین۔ آپ نے چہارشنبے کی شب 27 ذی الحجہ کو وفات پائی۔ لیکن اگر آپ دیکھیں حضرت صہیب کی امامت تو یہاں پر عبد الرحمن ابن عوف نے مولا علی اور جناب عثمان کی توہین کی کہ جب یہ آگے بڑھے اور ایک جملہ کہا لا الہ الا اللہ تم دونوں خلافت کے لیے کتنے خواہش مند ہو۔ یہ ایک صحابی 2 صحابیوں پر تہمت لگا رہے ہیں ہوا ہوس کی اور لالچ کی کہ تم لوگوں کو لالچ ہے کہ وہ بھی یہاں پر ہے۔ اب تصور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ہم جملہ کہہ دیں کسی اور فرد کے نام سے تو قتل عام کا بازار آپ گرم کر دیں گے کہ جی آپ نے تہمت لگا دی۔ عبد الرحمن ابن عوف نے جو توہین کی مولا علی کی اور جناب عثمان کی اور ایک طرح سے تہمت لگائی کہ تم لوگوں کو خلافت کو شوق ہے آگے بڑھ رہے ہو، تو اس کا کیا کیا جائے؟ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی وفات 1 محرم کو ہوئی۔ اس کو بھی ہم نے انصاف کے ساتھ بیان کر دیا۔ یاد رکھیں کہ تمام کتابوں میں صرف ایک یہ قول ہے، اس وقت جو حوالے آپ کو دیے، اور یہ بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اور عربی میں اس کے سامنے آپ کے سامنے متن پیش کیا جائے گا۔ یہاں پر آیا ہے قیلہ۔ قیلہ والے قول کی اہمیت نہیں ہوتی جبکہ مؤلف اپنا قول پہلے بیان کر چکے ہیں، اور یہی وہ قول ہے کہ جو تمام مؤلفین اہل سنت نے بیان کیا ہے۔ اسماعیل بن محمد بن سعد کی روایت ہے کہ حضرت عمر بروز چہارشنبہ 26 ذی الحجہ کو ہوئے، یا 26 یا 27، اور یہی آپ کو اگلے قول بعد میں نظر آئیں گے۔ تاریخ طبری کا اب آپ کے سامنے عربی ایڈیشن ہے، جز نمبر 4 ہے، اور یہاں پر بھی یہی ہے خرج عمر بن خطاب یومن یطوف فی السوق، اور اس کے بعد وہ معاملہ ہے فَلَقِيَهُ ابو لؤلؤ غلام مغیرہ بن شعبہ وَكَانَ نَصْرَانِيًّا، اور یہ جو تھا وہ عیسائی تھا، اور ہم نے بیان کیا کہ بچپن میں اس کو عیسائی لے گئے اور وہاں پر عیسائی کر دیا، بعد میں اس کو مسلمان لے آئے تو اس کو مسلمان کر دیا۔ یہ مدینے میں رہتا تھا، اور یاد رکھیں کہ اس وقت غیر مسلمان کو مدینے میں رہنے کی اجازت نہیں تھی، بظاہر یہ مسلمان ہی تھا۔ رہ گیا معاملہ یہ کہ منافق تھا، تو منافق تو بھرے پڑے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، اور سورہ منافقون بھی انہی کے لیے نازل ہوا، لیکن ان کے ساتھ معاملہ مسلمانوں ہی کا ہوتا تھا۔ سورہ توبہ میں بھی منافقین کا ذکر ہے، اور بہت کھل کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بیان کیا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، کہ اے میرے حبیب تمہارے ارد گرد جو اعراب ہیں یہ منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور اہل مدینہ میں ایسے لوگ ہیں جو نفاق میں شدید ہیں، لیکن معاملہ ان کے ساتھ مسلمانوں ہی کا ہوتا تھا، کیونکہ اسلام کسی کے دل کو نہیں دیکھتا، ظاہر کو دیکھتا ہے، اور ان کی بیٹی جو ہے وہ بھی مسلمانوں ہی کے حکم میں تھی، ان کے قتل کا سبب بنی۔ اور یہاں پر عربی میں بیان ہوا ثم توفی لیلۃ 4 بقینہ من ذی الحجہ لثلاث لیال بقینہ من ذی الحجہ، کہ 3 دن باقی رہ گئے تھے کس میں؟ ذی الحجہ کے مہینے کے ختم ہونے میں، یعنی 27 کو۔ اور وہ جو قیلہ والا قول ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ وقال ابو جعفر وقد قیل ان وفاتہ کانت فی غرۃ المحرم، کہ کہا گیا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے مدارس کے یہ علماء یہ قیل کے اوپر عمل کیوں کر رہے ہیں، اور جو مشہور قول الفاروق میں اور دیگر کتب میں بیان ہوا کہ جو جناب عمر کے لیے مخصوصاً لکھی گئی، ان اقوال کو کیوں رد کر رہے ہیں؟ کیا صرف فتنے کے لیے، فساد کے لیے، یا مسلمانوں کے رسول کے نواسے اور نواسی کے سوگ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے؟ طبقات الکبریٰ میں بھی یہ موضوع پیج نمبر 46 میں بیان ہوا بویا عثمان ابن عفان یوم الاثنین لیلۃ عثمان ابن عفان اثنین یوم الاثنین لیلۃ بقیت من ذی الحجہ، کہ جناب عثمان کی بیعت ہو گئی تھی ذی الحجہ کی 1 رات پہلے، یعنی ابھی محرم آیا بھی نہیں تو جناب عثمان کی بیعت بھی ہو چکی تھی۔ اب آپ کے سامنے تاریخ کامل اور جلد نمبر 3 ہو، یہاں پر پورا وہی موضوع ہے، اور یہاں پر بھی لکھا ہے دوسری لائن میں اگر دیکھیں وَكَانَ نَصْرَانِيًّا، اور یہ جو تھا وہ عیسائی تھا۔ پھر صفحہ نمبر 447 میں جو ہے وہ ان کے قتل کا پورا ماجرا ہے،
اب آ جاتے ہیں تاریخ الخلفاء الراشدین صفحہ نمبر 359 پر. فقد خرج عمر یوما بعد عودته من الحج یطوف فی السوق. اب یہ پورا معاملہ ہے کہ حج سے واپسی پر آئے تو وہ بازار میں ٹہل رہے تھے کہ اتنے میں جو ہے وہ ابو لولو ملا اور اس نے شکایت کی. تو یہاں پر بھی واضح ہو گیا کہ جو اصل موضوع ہے وہ یہ موضوع تھا کہ اس نے شکایت کی تھی اور معاملہ مال کا تھا، اور انہوں نے ایک غریب کی بات کو سپورٹ کرنے کے بجائے انہوں نے ایک اپنے دوست اور اپنے گورنر اور ایک ایسے آدمی کے بارے میں کہ تاریخ میں جس کے مال کا بڑا چرچا ہے کہ کتنا مال اس نے چھوڑا تھا. اخبار الطوال یہاں کے صفحہ نمبر 139 میں ہے. ولایت عثمان ابن عفان توفی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یوم الجمعہ لاربع لیال بقین من ذی الحجہ کہ ذی الحجہ کے 4 راتیں باقی تھیں تو اس وقت آپ شہید ہوئے، وفات پائی. اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ صفحہ نمبر ہے 166 اور جلد نمبر ہے 4. اور یہاں پر بھی بہت واضح لکھا ہے کہ 4 راتیں ذی الحجہ کی باقی تھیں کہ جس میں آپ نے وفات پائی، اور محرم کی پہلی رات آپ کو دفن کیا گیا. نہایت العرب اس کے صفحہ نمبر 152 پر بیان ہوا. تعانہ ابو لولو الفارسی غلام مغیرہ بن شعبہ. یہ کتنے دن پہلے ہوا کہ جب ہوا تو ان کے 3 دن کے بعد معطل 40 بقینہ من ذی الحجہ کہ ذی الحجہ کے 4 دن باقی تھے اس میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے. ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ اور یہاں پہ جزء اول میں بھی یہ موضوع بیان ہوا. توفی لاربع بقینہ من ذی الحجہ کہ ذی الحجہ کے 4 دن پہلے جو ہے آپ نے وفات پائی. سیرت امیر المؤمنین عمر ابن خطاب اور یہاں پر بھی یہی موضوع ہے تاریخ و موت ہی، اور اس میں واضح لکھا ہے استشہد یوم الاربع لاربع وثلاث بقینہ من ذی الحجہ کہ یا 3 دن پہلے یا 4 دن پہلے آپ کی وفات ہوئی یا شہید ہوئے. تہذیب میں جلد نمبر 7 میں بھی یہی موضوع ہے استشہد یوم الاربع کہ بدھ کے دن آپ کی شہادت ہوئی لاربع او لثلاث بقینہ من ذی الحجہ کہ 4 دن یا 3 دن بچے تھے ذی الحجہ کے ختم ہونے میں جس میں آپ شہید ہوئے. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ شہید ہو گئے تو ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا عبید اللہ ابن عمر. اس نے جفینہ کو اور ہرمزان کو، اب ان کے بارے میں ہم ڈسکس نہیں کرتے جی، ان کو آپ کچھ بھی کہیں، لیکن ان کا دعویٰ یہ تھا کہ میں مدینہ میں کسی بھی اجمی کو یا غیر عرب کو رہنے نہیں دوں گا. اس کے بعد جو انہوں نے جرم کیا وہ جرم یہ کہ ابو لولو کی فروز کی جو بیٹی تھی ان کا نام تھا لؤلؤ، اس بچی کو جو انتہائی کم عمر تھی اسے قتل کیا. اور جب لوگوں نے قصاص مانگا، اب یاد رکھیں کہ جب عبید اللہ ابن عمر سے قصاص مانگا جا رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اصحاب اس وقت اس بچی کو مسلمان مان رہے ہیں اور قصاص لینا چاہ رہے ہیں عبید اللہ ابن عمر کا. اور یہاں پر جناب عثمان نے ایک رائے دی کہ ابھی ان کے والد کو قتل کیا گیا ہے، یہ مناسب نہیں ہے کہ کل باپ مارا جائے اور آج بیٹا مارا جائے، لہٰذا اس کو فرار کا موقع ملا اور وہ شام چلا گیا، معاویہ کے پاس رہا یعنی عبید اللہ ابن عمر، اور بعد میں صفین میں یہ شخص مارا گیا.